حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھے تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، مکہ کے چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکے والوں آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے۔ خدا کی قسم، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور آپ آگے چلے، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ باسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کل عام عبادت شروع کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکے کے گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے راستے کو روک کر دکھائے۔ اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار سلام۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔